وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی مدین اخاہم شعیبا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فأوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ حدیث الصلاۃ والسلام بحضور خیر الانام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ سامعین ذی وقار، 8واں پارہ سورۃ الاعراف، آیت نمبر 85 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے سابقہ آیات بینات کے اندر حضرت لوط علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ گزر چکا کہ کس طرح انہوں نے بدکاری اور بے حیائی جیسے کام کیے، اور پھر اس کے اوپر ان پر جو عذاب الہی نازل ہوا اس کا تذکرہ گزشتہ آیات کے اندر تھا۔ جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام آپ کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ کس طرح ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کس قوم کی طرف مبعوث فرمایا، اور اس قوم کے اندر کیا کیا برائیاں موجود تھیں، اور کس کس چیز کا حکم حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، اس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ کے اندر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو یہ مدین در حقیقت حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ایک بیٹے کا نام ہے، اور انہی کی نسل میں سے جو قبیلہ چلا اس قبیلے کا نام مدین ہوا، اور پھر جس جگہ پہ وہ قبیلہ آباد ہوا یہ عرب کے شمال مغرب میں واقع یہ جگہ ہے، مدین کہلائی، اور اس کے کھنڈرات اور نشانات آج بھی موجود ہیں، ملتے ہیں۔ تو وہاں پہ یہ قبیلہ آباد تھا، اس جگہ کا نام مدین ہوا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کی اولاد میں سے قبیلہ جس جگہ پہ آباد ہوا اس قبیلے کا نام بھی مدین، اور اس جگہ کا نام بھی مدین ہوا، اور ان کی طرف جو نبی مبعوث فرمائے گئے ان کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام وہ برگزیدہ پیغمبر ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، یعنی ان کی بیٹی حضرت صفورہ، وہ ایک پورا واقعہ ہے الگ، اس کو بیان کیا جائے گا اپنے مقام پہ۔ تو حضرت صفورہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے نکاح کے اندر آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ہی آپ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو وہ عصا عطا فرمایا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلتا آ رہا تھا۔ اور قرآن مجید کے اندر 11 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ خوف الہی کی وجہ سے رو رو کر نابینا ہو گئے تھے، لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ نابینا ہونا یہ ایک ایسا وصف ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں اس قسم کے نفرت والی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں ایسے عیوب سے وہ پاک ہوا کرتے ہیں، لہذا یہ بات درست نہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، قالا، تو آپ فرمانے لگے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، عمل کی اصلاح کا حکم بعد میں دیا۔ تو یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جو اعمال ہیں ان کے اوپر ایمان مقدم ہے، یعنی ایمان پہلے ضروری ہے، ایمان کے بعد ہی نیک اعمال انسان کے کام آئیں گے۔ اگر ایک کافر جتنے مرضی نیک اعمال کرے لیکن کافر کے اعمال صالحہ کا اس کو اجر آخرت میں نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے، اسی وجہ سے پہلے عبادت کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ پہنچی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خود حضرت شعیب علیہ السلام
رب تعالیٰ کی ذات کی دلیل تھے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کے نبی قد جاءکم برہان من ربکم کا لفظ قرآن پاک کے اندر موجود ہے، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کی ذات کی برہان بن کر تشریف لائے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی دراصل رب تعالیٰ کی ذات کی دلیل ہوا کرتے ہیں۔ تو پہلی دلیل تو آپ خود تھے، پھر آپ کے جو معجزات ہیں وہ واضح طور پر تو قرآن مجید میں ان کو بیان نہیں کیا گیا۔ تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جب بلند و بالا پہاڑ کے اوپر چڑھنا چاہتے تھے تو وہ پہاڑ آپ کے لیے نرم ہو جاتا تھا اور جھک جاتا تھا، جس وجہ سے آپ آسانی کے ساتھ چڑھ جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اسی وجہ سے، چونکہ شیب کا مطلب ایک پہاڑی گھاٹی ہوتا ہے اور شیب سے ہی شعیب کا لفظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پہاڑی راستوں کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے چونکہ آپ جو ہے پہاڑ آپ کے سامنے جھک جایا کرتے تھے، تو یہ دلیل تھی ان کے پاس۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس سے قبل گزر چکی تھی، ان کے اوپر عذاب یہ لوگ دیکھ چکے تھے اور بالکل ماضی قریب کے اندر وہ قوم گزر چکی تھی، تو یہ بھی رب تعالیٰ کی گویا ذات کی ایک دلیل ان کے سامنے موجود تھی۔ تو فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، پس تم پورا پورا ناپو اور پورا پورا تولو، یعنی ناپ تول کے اندر کمی بیشی نہیں کرنی بلکہ ناپنا اور تولنا پورا ہے۔ وہ قوم جو تھی، یہ جو قوم مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہ ایک شاہراہ کے اوپر آباد تھی اور سارا دن لوٹ خسوٹ ان کا وتیرہ تھا، اور راتوں کو ڈکیتی کرتے تھے اور چوریاں کرتے تھے، اور جو ناپ تولے اس کے اندر انہوں نے ایسے برتن بنائے ہوئے تھے کہ لیتے وقت زیادہ مال لیتے تھے اور دیتے وقت کم دیتے تھے۔ خفیہ پیمانے اس طرح کے ان لوگوں نے بنا رکھے تھے، اور لیتے وقت کھرے سکے لیتے تھے اور دیتے وقت کھوٹے سکے دیتے تھے، گنتی کے اندر فرق کرتے تھے۔ تو یہ ان کے اندر خامیاں تھیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے اندر کوتاہیاں موجود تھیں، جس سے حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کو ان کی چیزیں کم مت دو، لوگوں کی چیزیں کم نہ کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین کے اندر اصلاح کے بعد، انتظام کے بعد تم فساد نہ پھیلاؤ۔ یعنی مجھ پیغمبر خدا کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کے تمہاری اصلاح فرما دی ہے، تو اب اصلاح کے بعد زمین کے اندر جو صلح و صفائی اور امن و آشتی والا ماحول ہے اس کو تم برباد نہ کرو۔ اور ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اور یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اگر تم ماننے والے ہو، اگر تم ایماندار ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اور ان الفاظ مبارکہ میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق موجود ہے۔ خاص طور پہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرنا اور ناپ تول کے اندر دھوکہ دہی کرنا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بے برکتی کا بھی باعث ہے، اور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں حرام بھی ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی اس کی سختی کے ساتھ وعید بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آپ گزرے بازار میں سے اور ایک آپ نے غلے کا ڈھیر دیکھا اور اس کے اندر آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا اور اندر سے جو غلہ تھا وہ تر نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اوپر خشک رکھا ہے اور اندر گیلا اور تر رکھا ہے، من غش فلیس منا۔ ابو داؤد شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ جس نے دھوکہ دہی سے کام لیا، ملاوٹ سے کام لیا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک بات یہاں پہ خاص طور پہ میں کرنا چاہوں گا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ بڑی عظمت ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تقریباً 3 واسطے چھوڑ کے آپ کے دادے کا نام حضرت ابراہیم ہے اور آپ کے نانے کا نام حضرت لوط علیہ السلام ہے، یعنی حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین کی جو شادی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ تو درمیان میں 3 واسطوں سے آپ کا شجرہ نسب حضرت لوط علیہ السلام تک ملتا ہے ماں کی طرف سے، اور باپ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ملتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آپ سسر ہیں۔ تو یہ 3 نسبتیں پیغمبروں کے ساتھ آپ کو ہیں، اس وجہ سے آپ کو عظمت حاصل ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 4 پشتیں نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی۔ تو 4 پشتوں کے اندر نبی ہیں۔ یہ بہت فضیلت والی بات ہے ان نبیوں کے لیے کہ 3 4 نسبتیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان نبیوں کو ان خاص نبیوں کے ساتھ نسبت کی وجہ سے فضیلت اور شرف حاصل ہے، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظمت اور مقام عطا کیا ہے کہ آپ کو کسی کی وجہ سے عظمت نہیں، بلکہ آپ کی وجہ سے دنیا جہان کے اندر تمام تر عظمتیں اور فضیلتیں دنیا کے اندر تقسیم ہوئی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔